إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے روبرو تدبر قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے کے موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات و خواتین، رب کائنات نے ہماری اپنی ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید اتارا، اور اتارتے ہوئے ساتھ میں اس نے یہ مقصد بھی بتا دیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، وہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ہی مبارک اور بابرکت کتاب ہے۔ اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سارے لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور جن کو عقل حاصل ہے، جو سمجھنے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں۔ تو قرآن مجید کے نزول کا سب سے اہم مقصد ہی اس کی آیتوں میں غور کرنا، تدبر کرنا، اور اس کے بعد جب آدمی کسی بھی چیز میں غور کرتا ہے تو ایک نتیجہ ضرور اخذ کرتا ہے، اور وہ نتیجہ عمل کی شکل میں ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا بھر میں قرآن کے ظاہری تلاوت پر بہت اہتمام ہو رہا ہے۔ مساجد میں بالکل ملک کے بلکہ دنیا کے طول و عرض میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی تحفیظ کے لیے، قرآن کریم کی یاد کرنے کے لیے، اور اسے پورے تجوید کے ساتھ پڑھنے کرنے کے لیے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں۔ بے شمار مسلمان مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، سب اس بات کی طرف تو ضرور توجہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کو یاد کرنا ہے، اور جیسے اسے پڑھنا چاہیے، ایک ایک حرف کی ادائیگی جیسی ہونی چاہیے، وہ سب سیکھ کر پڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جسے اب بغیر سمجھے بھی اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو آپ کا وہ وقت برباد نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بھی آپ کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی ضرور دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ مگر کیا اتنا ہی کافی ہے؟ قرآن مجید کیا اسی لیے نازل ہوا کہ اس کے اندر دنیا کے یعنی کہ پیمانے پر، بالکل عالمی پیمانے پر قرات کے مقابلے
رکھے جائیں اور ان میں بڑے بڑے انعامات سے ان کو نوازا جائے، یہ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ قرآن کریم کے اتارے جانے کا مقصد صرف قرآن کو اچھی طرح سے پڑھ لینا، یاد کر لینا، یہ بالکل نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد لیدبروا آیاتہ، ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ یہ خود بھی، اس میں بھی اگر ہم غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین کائنات کے پروردگار نے یہ قرآن کریم کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور کریں، تو ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے کہ ہر آیت میں قرآن کریم کی اگر ہم غور کریں گے یقیناً ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے امت کے افراد کو، جو کہ بالکل عام افراد کہلاتے ہیں، ڈرا دیا ہے لوگوں کو کہ قرآن کریم میں غور کرنے کا آپ کا حق نہیں ہے، وہ تو صرف ان لوگوں کا حق ہے جو کسی بھی مدرسے کے سند یافتہ عالم ہوں گے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے علوم کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو انتہائی آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کریم کی آیتیں اگر آدمی صرف ترجمہ پڑھ لے، چاہے وہ اردو زبان میں ہو، تمل زبان میں ہو، انگریزی زبان میں ہو، ہر دنیا کی زبان میں جو لکھی پڑھی جانے والی زبان ہے، قرآن کریم کا ترجمہ الحمدللہ موجود ہے۔ اگر صرف آدمی ترجمہ پڑھ کر اس میں ہی غور کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو یقیناً ایک انسان کی زندگی بدلنے کے لیے بہت کافی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، یہی آیات تو ہیں جو اترتے زمانے میں جس وقت ان کا نزول ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی، جی ہزاروں صحابہ کی، لاکھوں صحابہ کی زندگیاں بدلتی ہیں تو کیسے بدلتی ہیں؟ کیسے بدل گئی؟ کیا انہوں نے صرف قرآن کو سنا اور سن کر ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیتیں جب انہوں نے سنی اور اس میں غور کیا کہ یہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، انہوں نے سمجھا۔ ذرا سا آدمی غور کرتا، وہ اہل زبان تھے، قرآن کریم عربی زبان میں اترا، وہ بھی عرب تھے، تو انہوں نے ذرا سا غور کیا اور قرآن کی باتیں ان کو سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد ان کی زندگیوں میں انقلاب ہی انقلاب آ گیا۔ پوری طرح سے اپنی زندگیاں بدل دی انہوں نے۔ کیسے کیسے شرابی، کبابی، زناکار، ڈاکہ زنی کرنے والے، کیا کیا ان کی اپنی جنوں برائیاں نہیں تھیں، مگر جیسے ہی قرآن کریم کی آیات ان کے دلوں کو چھو لیتی ہے، ان کا پیغام، قرآن کریم کی آیتوں کا پیغام ان کے دلوں کو جب چھو لیتی ہے تو پوری کی پوری زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ تو یہ صرف قرآن مجید کے اندر تدبر ہی کرنے کا نتیجہ کہ آج بھی اگر یہی کام ہم نے بھی کیا تو لازمی بات ہے کہ قرآن کریم کی یہ باتیں ہم پر بھی اثر انداز ہوں گی، اور ہم بھی اپنی زندگی بدل کر جو اب تک کی زندگی گزری ہے اس سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم بھی فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدی للناس جو اتارا، سارے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ کس چیز کی رہنمائی ہے؟ ہمیں اپنی زندگی گزارنا کیسے گزارنا چاہیے، ہمارے اپنے دن رات کیسے گزرنا چاہیے، ہمارے اپنے سارے معاملات، ہماری ہر چیز کا اس کے اندر بیان آپ کو مل رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جب ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے اس کی آیتوں میں، تو لازمی بات ہے کہ یہ آیتیں ہمارے اندر بھی انقلاب ضرور پیدا کریں گی۔ آج دنیا کے جتنے مسائل ہیں، خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے اپنے دشمن کس طرح ہم کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں اور قدم قدم پر ہمیں جو تکلیفیں دیتے جا رہے ہیں، اگر ہم نے واقعی معنوں میں اللہ کے اس کلام کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دیا تو ہمیں لگے گا کہ یہ دنیاوی زندگی ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
آج ہمارے اپنے دلوں میں دنیا کی محبت اس قدر رچ بس گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی طرح کی کوئی قربانی دین کی خاطر دینا نہیں چاہتے. ہمارے اپنے مال کی حفاظت ہم چاہتے ہیں، ہمارے اپنے جان کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے مکانات کی، ہماری تجارت کی، ہر چیز کی حفاظت ہم چاہتے ہیں. ہم ذرا بھی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے راستے میں کسی کی قربانی بھی دینی ہے. جب تک ہم اللہ کے اس کلام میں غور و فکر کرنا شروع نہیں کریں گے تو ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. دنیا کی یہ محبت اور بھی ہمارے دلوں میں ایسے ہی بڑھتی جائے گی اور ہم قرآن سے، اللہ سے، اس کے احکامات سے دور ہی زندگی گزارتے چلے جائیں گے. قرآن کریم میں ہم جب غور کریں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا جو نہ فرما رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ جو آیتیں ابھی ہمارے سامنے جو پڑھی جاتی ہیں خطبہ مسنونہ میں، کتنی ایسی یعنی کہ سیدھی سادی آیتیں کہ ان کا ترجمہ اگر آدمی اٹھا کر پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہی تو بات ہے. اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ جو بندے مؤمن ہیں کہ حقیقی معنوں میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جو صحیح معنوں میں مومن بندے ہوتے ہیں جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے ان پر. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اسی قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ کتنا ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، تلاوتیں سنتے بھی ہیں، مگر ہمارے اپنے دلوں میں کہاں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے. یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چیز؟ اس آیت کے اندر، آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کچھ بتایا ہوا ہے. آدمی جب غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز جانتے ہیں. علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، سینوں میں جو ہوتا ہے، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہماری اپنی آنکھوں سے ہم خیانت کرتے ہیں اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے سینوں میں ہم کس کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں ان سب کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. یہ سب باتیں جب آدمی پڑھے گا اور اس کو غور کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برا اپنا خیال اپنے دل میں رکھ رہا ہے کہ میں کل فلاں آدمی کو دھوکہ دوں گا، فلاں کے ساتھ میرا معاملہ ہونے والا ہے اور میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، جب آدمی کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ ہماری نگرانی کر رہی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہیں بھی آدمی اللہ کی نگرانی سے کہیں چھپ نہیں سکتا. یہ ساری باتیں جب آدمی کو معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ کر رہے گی. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتار کر یہ ہم کو دعوت دی کہ اس کی آیتوں میں ہم غور کریں. غور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نکیر کی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، بند ہو گئے ان کے دل، اب کوئی چیز اس کے اندر جا نہیں سکتی. آج ہمارا اپنا معاملہ قرآن کریم کی آیتوں میں تدبر کرنے کا کچھ اسی طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی شکایت قرآن مجید میں نقل کرتے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے رب کے پاس
کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو بالکل بھی چھوڑ دیا تھا. پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کی آیتوں کو غور کرنا، تدبر کرنا، اور اس میں کیا کچھ ہمارے لیے علم ہے، عمل کی باتیں ہیں، یہ جو حاصل کرنا، یہی تو اصل مقصد ہے. ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہجر قرآن، قرآن کو چھوڑنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں میں تدبر چھوڑ دینا، غور و فکر کرنا چھوڑ دینا، یہ بھی ہجر قرآن، ترک قرآن کی ایک قسم ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعوت دی قرآن کریم کی آیتوں میں غور کرنے ہی کی. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ ونزلت علیہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ایک جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اس کی آیتوں میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم. صرف تلاوت پر نہیں یہ سارے فضائل، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے پر یہ سارے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان پر سکینت کا نزول ہوگا، رحمت انہیں گھیر لے گی، فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا لیتے ہیں. یہ ساری فضیلت ہے، مگر صرف تلاوت پر نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غور و فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا منہج بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو یعنی قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ صحابہ کا منہج کیا ہوتا. اکیلے ایک عبداللہ بن مسعود نہیں بلکہ سارے صحابہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کریم کی لیتے ہیں تو پھر ان آیتوں میں کیا کچھ ہمارے لیے عقیدے کی باتیں بتائی گئیں، کیا اس کے اندر علم ہے، اور اس علم کے عمل کے کیا تقاضے ہیں، یہ سی چیزیں جب تک سیکھ نہیں لیتے اور ان پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے، آگے کی 10 آیتیں ہم لیتے ہی نہیں. صحابہ کا منہج یہ ہوا کرتا تھا کہ 10 آیتیں جب اللہ کے رسول سے ان کو مل جاتی تو ان آیتوں میں کیا کچھ علم ہے، عمل کی باتیں سب کچھ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد آگے کی 10 آیتیں لیا کرتے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جوشیلے صحابی تھے، وہ چاہتے تھے کہ روزانہ روزہ رکھیں اور ہر رات قرآن کریم ختم کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا. روزہ رکھنے کی اتنی ہی خواہش ہے تو صوم داؤدی رکھا کرو، ایک دن آڑ ایک دن روزہ. ایسے ہی پوری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام نے گزاری، تو ایسے آپ نے ان کو ہدایت دی اور بتایا کہ 3 دن سے کم کی مدت میں قرآن کریم ختم نہیں کرنا، اور وجہ یہ بتائی کہ 3 دن کے اندر جو آدمی قرآن ختم کرے گا اسے سمجھنے کا حق ادا نہیں کرے گا. وہ اہل زبان تھے، 3 دن میں بھی اگر قرآن پڑھتے تو یقیناً سمجھتے. تو اس لیے آپ نے یہ بات بتائی کہ 3 دن سے کم اگر آدمی قرآن پڑھے گا تو وہ کچھ بھی سمجھے گا ہی نہیں. اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسی رات بھی آتی ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہم لوگ جو ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد اسے غور کرنا، اس کے اندر سمجھنے کی اس کی کوشش کرنا، یہ کام بالکل بھی ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے. ہمارے اندر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے اور آپ ہی کے لیے تو اتارا گیا ہے. چلو دنیا کے اور کتنے کاموں کے لیے میں اپنی پوری زندگی لگا رہا ہوں، لیکن اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے اپنے روزانہ کے وقت میں سے 1 گھنٹہ نکال دوں، آدھا گھنٹہ نکال لوں اور دیکھ لوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کچھ پوچھا ہے، میرے رب نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے. کب ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہوگا؟
ہماری اپنی یہ جو زندگیاں پریشانیوں کے ساتھ، گھریلو پریشانیاں، تجارتی پریشانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں جو لے کر ہم زندگی گزارتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے نجات اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج قرآن کریم ہی کے اندر ہے، اور قرآن کریم کو آدمی سمجھ لے گا اور اس کے بعد اس کے مطابق جب عمل کرنا شروع کر دے گا، خود بخود اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کی پریشانیاں انشاءاللہ دور کر دیا کریں گے۔ اگر ہم نے قرآن کریم ہمارے پاس ہونے کے باوجود اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری بھی مثال ویسی ہی ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اہل تورات کے تعلق سے بتایا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل تورات کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی، تورات ان کو جو نہ عطا کی گئی، مگر ان لوگوں نے اس ذمہ داری کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا، تورات کی باتوں پر، تورات کی ہدایات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ان لوگوں کی مثال اللہ نے کیا بتائی؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ نہ ڈال دیا گیا ہو، لاد دیا گیا۔ کتابیں اگر بڑی بڑی کتابیں، دنیا کی قیمتی قیمتی کتابیں اگر گدھے کے پیٹھ کے اوپر سوار کرا دی جائیں، لاد دی جائیں، تو ان کتابوں کا گدھا کیا کرے گا؟ ہاں موقع مل گیا تو کاغذ ہو سکتا ہے کہ کھا لے، ورنہ ان کتابوں سے فائدہ اٹھانے کا گدھے کا کوئی سوال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ جو بتایا، آج ہمارے اوپر بھی بالکل یہی مثال سمجھیے کہ صادق آتی ہے۔ ہم بھی اسی آیت کے مصداق بنتے چلے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم اس سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر ہماری بھی مثال اسی گدھے جیسی ہو رہی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ، قیمتی اور نفع بخش کتابیں اس کے اوپر لاد دی گئی ہوں۔ تو حضرات و خواتین، سب کے لیے ضرورت ہے قرآن کریم کے اندر تدبر کرنے کی۔ قرآن کریم کی آیتیں اسی لیے اتاری ہی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن انہی راستوں کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھے اور درست ہوتے ہیں۔ آخر کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن کریم کی ہر تعلیم، قرآن کریم کی ہر ہدایت واقعی سیدھی ہے، اور دوسری اور جو زندگی گزارنے کے دنیا والوں نے جو طریقے بتائے ہیں ان تمام طریقوں سے بڑھ کر اور بہتر ہے؟ یہ ہم کب جان سکیں گے؟ جب ہم قرآن کریم کی باتوں میں غور کریں گے اور ہمیں پتہ چلے گا تو تب یہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنا بھی تعارف کرایا، جنت کا تعارف کرایا، جہنم کا تعارف کرایا۔ یہ سب کس لیے؟ یہاں بھی آدمی ٹہرے، غور کرے اور پھر اس سے عبرت حاصل کرے، یہی مقصد ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی آیتوں پر سے گزر ہوتا، گزری ہوئی قوموں پر جو عذاب آیا وہ، یا پھر جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا، تو آپ پڑھتے پڑھتے رک جاتے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بھی پناہ مانگتے اور جہنم کی ہولناکیوں سے بھی برابر پناہ مانگتے۔ اور جب جنت کا ذکر ہوتا اور جنت کی نعمتیں جی ان کا ذکر ہوتا تو وہاں بھی رکتے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرتے، جنت کے لیے دعا کرتے اور جنت کی نعمتیں پانے کی دعا کرتے۔ لیکن ہم کتنی آیتیں بار بار اپنی زندگیوں میں قرآن ختم کرنے والے کتنی بار ختم کر چکے ہوں گے، لیکن کبھی توفیق قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی شاید ہی ہوئی ہو۔ آج اسی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں انقلاب اگر آ سکتا ہے تو اسی انقلابی کتاب قرآن ہی کے ذریعے آ سکتا ہے۔ ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں تو قرآن کریم سے ہمارا تعلق تدبر کا، غور و فکر کا جب بنے گا تب یقیناً ہماری اپنی زندگیوں میں یقیناً بدلاؤ آئے گا۔
آج ہم صرف تلاوت پر، تجوید پر، ان سب چیزوں پر توجہ بہت زیادہ دے کر اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے، عمل کرنے کے لیے آدمی جب تک سمجھے گا نہیں، اللہ نے حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو کیا ہے اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ جی اطاعت کہتے ہیں کہا ماننے کو، جب تک کہا جانیں گے نہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے تو ہم مانیں گے کیسے؟ تو اسی لیے ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمارا اپنا رویہ اب تک کا جو صرف تلاوت کی حد تک رہ گیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا اپنا رویہ قرآن کے ساتھ اسے سمجھنے کا بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ تعلق قرآن کے ساتھ جب قائم ہوگا تب یقیناً یہ قرآن ہمارے اپنے اندر اثر کرے گا ہی، ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں جب مومن بندوں پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہمارے حق میں بھی ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق تدبر اور غور و فکر کا بھی قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا مالدار، کیا غریب، کیا بڑے اور کیا بوڑھے اور کیا نوجوان، سب کو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے برابر قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق تدبر اور غور و فکر کا بھی قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔